1982-83 میں پاکستان کی حکومت ہندوستان کے اندر پنجاب کے اندر جو خالستان موومنٹ تھا اس کو سپورٹ کر رہی تھی، سکھوں کے موومنٹ کو ہم کر رہے تھے، پرووک کر رہے تھے. ہاں بالکل ہم کر رہے تھے اور ان کو ہم امداد دے رہے تھے. یہاں سکھ آ کے فیصلہ آباد کے اندر ان کو پناہ بھی دیتے تھے، ٹریننگ ہوتی تھی، پھر وہ جاتے تھے. یہ سارا کچھ ہم کر رہے تھے. ٹھیک، یہ 1965 کا بدلہ لے رہے تھے، 71 کا بدلہ لے رہے تھے. تو یہ ہم خالستان کے، ہمیں ایسٹ پاکستان سیپریٹ ہو گیا، ہم پنجاب کو ذرا پنگا لیتے ہیں. تو وہ ہندوستان نے تو خیر بندرا نائک وغیرہ کو کرش کر دیا اور سکھوں کا موومنٹ ختم کر دیا، مگر انہوں نے بھی آپ کا بدلہ کا جو بٹوین انڈیا اور پاکستان ہے وہ سالو کرا سکیں. تھینک یو، بہت شکریہ. دیکھیے مجبور انڈیا کو آپ نہیں کر سکتے. دیر از نو وے. آج کل جہاں نیوکلیئر اوور ہینگ ہے اور اتنی ڈسپیرٹی ہے بوتھ ان اکنامک ڈیولپمنٹ، سیلف ریلائنس اینڈ کنونشنل اینڈ ادر ویپنز، آپ انڈیا کو مجبور کسی چیز پہ نہیں کر سکتے. ہاں ایک وقت تھا کہ اس ملک میں لوگ سوچتے تھے کہ ہم انڈیا کو مجبور کر سکتے ہیں، اور اسی فلسفی کے تحت پہلے ہم نے خالستان کا موومنٹ کو سپورٹ کیا، انڈیا کو تنگ کرنے کے لیے، مجبور کرنے کے لیے. نہیں بات بنی. پھر ہم نے جہاد کو سپورٹ کیا. 1 لاکھ بندہ کشمیر میں مارا گیا، 7 لاکھ انڈیا کی فوج ہے. مجھے یاد ہے اس وقت 90s میں مجھے لوگ کہتے تھے انڈیا کو ہم بلیڈ کریں گے، انڈیا کی اکانومی اتنی سسٹین نہیں کر سکے گی. میں کہتا تھا نہیں، انڈیا کی اکانومی سسٹین کر لے گی، وہ اس کو پریفری پہ ڈال دے گی. انڈیا کے اندر ایک کنسنسس ہے کہ اگر اور کشمیری بھی مارنے پڑے تو ہم ماریں گے، انڈیا کو توڑنے نہیں دیں گے کسی صورت میں بھی. وہاں ایک ابھرتی ہوئی نیشنلزم تھی اور ایک سیلف ریلائنٹ اکانومی تھی. تو میرا وہی جو میں کہتا تھا وہ ہوا. آپ نے 15 سال جہاد کی، آج آپ کشمیر میں چلے جائیں، دیر از نو سپورٹ فار جہاد. میں ہو کے آیا ہوں.